بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں ایک روایت بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت ستین، کہ تھوڑی بہت دیر کے لیے یہ غور و فکر کر لینا کہ کس طرح سے میری زندگی میں اور ساری دنیا کے افراد کی زندگی میں دین داخل ہو جائے اور ہم پورے کے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، یہ تھوڑی بہت دیر کی غور و فکر 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ یہ روایت بیانات میں، دین کی باتوں میں اور جگہ جگہ یہ روایت بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے اور بڑی کثرت سے یہ سننے کو ملتی ہے، لیکن در حقیقت یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک نہیں۔ اس حدیث کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں۔ مشہور محدثین رحمہم اللہ، علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے بنیاد ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں امام سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر کے باب میں غور و فکر کے فضائل پر مشتمل جو روایات ذکر کی ہیں، وہ اصل میں اللہ کی مخلوقات میں، اللہ رب العزت کے عجائب میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں ہیں، نہ کہ اس بارے میں جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے اور سننے کو ملتی ہے کہ کس طرح سے میری زندگی میں دین داخل ہو جائے اور کس طرح سے ساری دنیا کے افراد دین پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے، بلکہ مخلوقات الہیہ میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ خدا کی قسم، کوئی نہ کوئی تمہیں پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر رحمت اللہ رب العزت کی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فوراً اس کی مغفرت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت دیر کی غور و فکر، اللہ کی مخلوقات میں یہ تھوڑی بہت دیر کی سوچ، تھوڑی بہت دیر کی فکر، یہ اس کی ساری رات کی عبادت سے افضل بن گئی۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ تو جب اس روایت کو بیان کیا جائے تو صحیح روایت بیان کرنے کے لیے اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ صحیح روایت بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 80 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح سے عموماً بیانات میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ حالانکہ 18,000 کی یہ جو تعداد ہے وہ مخلوقات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عالم کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رب العالمین کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو 18,000 کی تعداد ہے وہ عالم کے بارے میں۔ ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کل 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، اور یہ پوری دنیا جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، یہ ان میں سے فقط ایک عالم ہے۔ لہٰذا 18,000 کی تعداد مخلوقات کے بارے میں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ 18,000 کی جو تعداد ہے وہ عالم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حب الوطن من الایمان، کے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس کے بارے میں مشہور محدث حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم اقف علیہ، کہ مجھے اس روایت کے بارے میں کوئی اطلاع اور کوئی واقفیت نہیں ہے، اور علماء حضرات جانتے ہیں کہ حفاظ حدیث رحمہم اللہ اگر کسی حدیث کے متعلق لم اقف علیہ یا لا عارفہ جیسے الفاظ سے حکم لگائیں تو یہ اس حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لہذا جب تک کسی حدیث کے متعلق پوری طرح سے اس کے ثابت ہونے کا علم نہ ہو جائے تب تک اس کو نہ بیان کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ حدیث درست نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں۔
علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مفہوم اگرچہ درست ہے کہ دنیا کی حقیقت واقعی ایسی ہے، لیکن یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، بطور حدیث اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول اس مشہور روایت سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ دنیا مردار ہے اور جو شخص اس کو طلب کرے گا اس کو کتوں کے ساتھ اختلاط کو، میل جول کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو بطور حدیث بیان کرنا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے سؤر المؤمن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ روایت بڑی مشہور و معروف ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس روایت کی بھی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں۔ علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سمجھنا یا حدیث اس کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا تاثر دینا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کو باندھنا ہے۔ اس لیے بطور حدیث اس کو بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ یہ چند روایتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی اثر نہیں ہے، لیکن عوامی مقبولیت کی وجہ سے، اپنے کثرت ذکر کی وجہ سے یہ اس قدر مشہور و معروف ہو گئی ہیں کہ لوگ ان کو صحیح سمجھ کر کے عمل کرنے لگے ہیں اور ان کو عام کرنے لگے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جھوٹی روایتوں کا، ان موضوع روایتوں کا تعاقب کیا جائے، اور جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں ان کی اس غلط فہمی کو اور ان کی اس غلطی کو دور کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح بات کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔